اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آگے جی اس میں سے الحج اشہر معلومات. الحج اشہر معلومات، اشہر شہر ان کی جمع تھی اشہر، ٹھیک ہے نا، تو افعلن کے وزن کے اوپر آ گئی کہ حج کے چند مہینے متعین ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق. تو فمن چنانچہ جو شخص، ٹھیک ہے نا، فمن فرض فیہن الحج، تو جو شخص ان مہینوں میں فمن فرض فیہن الحج اپنے اوپر حج لازم کر لے، فلا رفث ولا فسوق، تو حج کے دوران نہ تو کوئی فحش بات کرے، ولا فسوق نہ کوئی گناہ کرے، ولا جدالا اور نہ کوئی جھگڑا کرے فی الحج، یعنی حج کے دنوں کے اندر وہ کوئی ایسا کام نہ کرے. اپنے اوپر حج کیسے فرض کیا جاتا ہے کہ اس نے جب احرام باندھ لیا تو اس نے حج کے دنوں کے اندر تو گویا اس پہ حج کیا ہو گیا، لازم ہو گیا. وما تفعلوا من خیر، بس اور جو کوئی تم نیک کام کرو گے، یا لمح اللہ، یا لمح اصل میں یا لمو تھا، اچھا یہ کیا تھا، یا لمح اللہ تھا، لیکن وما تفعلوا من خیر یہ شرط بنی ہے، یہ شرط بنی ہے ماں، تو اس کی جزا کے اندر بھی کیا ہے، یہ مجزوم ہو گئی ہے یا لم، ٹھیک ہے نا. وما تفعلوا من خیر، بس جو تم نیک خیر کام کرو گے، یا لمح اللہ، اللہ اس کو، اللہ اسے جان لے گا، ٹھیک ہے نا. اور دیکھو وما تفعلوا تو اللہ اسے جان لے گا. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، ٹھیک ہے. اور حج کے سفر میں زاد راہ وتزودوا، زاد راہ ساتھ لے کر جایا کرو. فإن خیر الزاد التقوی، کیونکہ بہترین زاد راہ تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل والو میری نافرمانی سے تم ڈرتے رہو، یعنی واتقونی تھا اصل میں، ٹھیک ہے نا. واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو تم ڈرتے رہو اس میں سے. اصل میں ہوتا کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ جناب جب حج پہ جایا کرتے تھے نا تو اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان نہیں رکھا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ جناب ہم تو کیا ہیں، ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں اور ہم ویسے ہی اس پہ جا رہے ہیں، تو اللہ پہ توکل کرنے کیسے. تو بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہا، اور لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے، ٹھیک ہے نا، لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے اور توکل جی کہتے تھے بڑے توکل والے ہم لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جناب تم لوگ کیا کیا کرو، کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کوئی اسباب ہی نہ اختیار کرو، اسباب اختیار کرو، ٹھیک ہے نا، اور کیا کرو اس میں سے، اور ساتھ جاؤ اور باقی اللہ پہ توکل کر لو اس میں سے. تو اسباب اختیار کرنے کا کہا گیا، اور اس میں سے اور ہاتھ نہ پھیلاؤ کبھی بھی، یہ یاد رکھو زندگی کے اندر اپنا ایک اصول بنا لو، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، ٹھیک ہے نا. ایک صحابی کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم کیا نہ کرنا، کبھی کسی سے کوئی چیز نہ مانگنا مت. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور ان سے جو تھا گھوڑے کا جو چابک جو ہوتی، گھوڑا جو ہوتا ہے کوڑا سا جو ہوتا ہے وہ نیچے گر جایا کرتا تھا، تو وہ بھی کسی سے نہیں مانگا کرتے تھے، وہ بھی نیچے اتر کے خود کیا کرتے تھے، اٹھا کے وہ کیا کرتے. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جو ہے ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، اپنی اہلیہ سے پانی تک کا بھی وہ نہیں کہا کرتے تھے، پانی تک بھی نہیں کہتے تھے کہ جی آپ مجھے پانی لا دیجئے. اتنے زیادہ وہ تھے کہ جی خود ہی اٹھ کے جائے کہ جی پانی لے کر آ رہے تھے. تو اس طرح کی جو ہے، اس لیے جو ہے مانگنے سے بچا جائے اس میں سے. تو کہتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیس علیکم جناح، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو. فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، پھر جب تم عرفات سے جب فاذا افضتم، اور جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس، ٹھیک ہے نا، یہ مزدلفہ کے اندر وہ جگہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر فذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے نا. تم یعنی لوٹتے ہو، جب تم عرفات سے روانہ ہو رہے ہو نا، تو تم کیا کرو، پھر اللہ کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کا ذکر اسی طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی تمہیں ہدایت کی ہے، تم اسی طرح ہی اس کا ذکر کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور جبکہ اس سے پہلے تم کیا تھے، بالکل ناواقف تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ غالین کا معنی کیا ہے کہ ناواقف تھے تم اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا. تو اب حضرت نے کیا دیکھیں کیا لیا ہے کہ جناب اس میں سے یہ ہوتا کیا تھا کہ حج کے دوران عرفات سے آ کر مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے نا، عرفات سے جب آپ آتے ہیں تو اب یہاں پہ اور اگلی صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے وقوف کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں. یہ کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر تو کرتے تھے مگر اپنے ساتھ کیا کرتے تھے، دیوتاؤں کا بھی ذکر کر دیا کرتے پہلے لوگ. تو مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ ایسا خالص اللہ کا ذکر کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے نا،
تو تم نے کیا کرنا ہے، اس میں سے خالص اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور اس سے پہلے تم لوگ کیا تھے، یعنی ناواقف تھے اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، اور ہاں یہ جو تھا نا اس میں سے. اب یہ آگے بھی ایک بات بتائی جائے گی، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب ثم افیزوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، ثم افیزوا، اور ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا، تم اس کے ثم افیزوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، اور اس کے علاوہ یہ بھی بات یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، جہاں سے عام لوگ، ٹھیک ہے نا. ہاں وتقونی میں یا معذوف ہے، وتقونی کے اندر نا پیچھے کیا تھا، یا معذوف تھی. اچھا، جیسے کہ قل یا ایھا الکافرون کے اندر آخر میں آتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. قل یا ایھا الکافرون، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں سے کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، ولی دینی تھا وہاں پہ. اچھا، ولی دینی تھا میرے لیے کیا ہے ولی. اور لیکن آپ دیکھو گے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہوگا تو نون کے نیچے زیر لکھا ہوگا، یا نہیں لکھی ہوئی ہوگی. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، ٹھیک ہے نا. تو وہاں پہ بھی ایسے ہی. تو وتقونی کے اندر بھی یا کیا یہاں پہ حذف کی گئی تھی اس میں سے. تو ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تم لوٹو انہی جگہوں سے جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے جو ہے نا استغفار کرو. ان اللہ غفور رحیم، بے شک کہ اللہ جو ہے وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اچھا، یہ کیا ہوتا تھا کہ یہ لوٹو کس جگہ سے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے ان کو؟ اصل میں کیا تھا کہ جاہلیت میں ان لوگوں نے یہ مقرر کیا ہوا تھا کہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں تو وقوف ہوتا ہے نا. عرفات جو ہوتا ہے، حج کا رکن اعظم کیا ہے، وقوف عرفہ ہے. اچھا، جس کو یہ مل گیا تو اس کو حج مل گیا ہے. جس آدمی کو وقوف عرفہ مل گیا، چند لمحوں کے لیے مل گیا، تو اس کو حج مل جاتا ہے. باقی ٹھیک ہے وہ دم شم آ جاتے ہیں جو بھی صورت حال ہوتی ہے، لیکن وقوف عرفہ کیا ہوتا ہے، وہ وقوف جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ جی رکن اعظم ہے، وہ سب سے بڑا رکن ہے. تو اب یہ کیا کرتے تھے کہ تمام جو تھے انسان جو تھے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں، مگر قریش اور جو دوسرے قبائل تھے یہ حرم کے قریب رہتے تھے، ٹھیک ہے نا، حرم کے قریب جو تھے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو تھے کیا کہلاتے تھے کہ جی اس میں سے یہ کہلاتے تھے کہ جناب یہ ہوتا تھا کہ یہ ان کو یہ جو تھے نا ہمس ان کو کہا جاتا تھا کہ جی اس میں سے. تو یہ عرفات نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں رہتے تھے اور وہیں وقوف کرتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ جناب ہم لوگ اصل میں حرم کے قریش تھے نا، قریش جو تھے یہ کہتے تھے کہ جناب حرم کے جو مجاور ہیں اور اس کی ساری حفاظت جو ہے وہ ہے، اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ہم وہاں پر نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو تھا نا کہ کہتے تھے کہ جی ہم وہاں سے باہر نہیں جائیں گے. تو نتیجہ کیا تھا کہ عام لوگوں کو 9ویں تاریخ کا دن عرفات میں رات کو مزدلفہ کے لیے روانہ ہونا پڑتا، مگر قریش وغیرہ شروع ہی سے کیا ہوتے تھے، مزدلفہ میں ہوتے تھے اور ان کو عرفات سے آنا نہیں پڑتا ہے. تو ان کا کہ نہیں، جہاں سے عام لوگ آتے ہیں تو تم لوگ بھی کیا کرو گے، وہاں سے واپس آؤ گے، ٹھیک ہے نا. اس لیے کیا کہا ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، ٹھیک ہے نا، تم بھی وہاں سے کیا کرو، یہ کہ تم بھی وہاں سے لوٹو، ٹھیک ہے نا. تو تم بھی اس جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہ یعنی عرفات جایا کرو، یہ نہیں کہ عرفات ہی نہیں جاتے اور اس میں سے واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. فاذا قضیتم مناسککم، بس جب تم اپنے حج کے کام پورے کر لو، فاذکروا اللہ، تو تم اللہ کا ذکر اس طرح ذکر کیا کرو، کا ذکرکم آباءکم، کا ذکرکم آباءکم، جیسا کہ تم جو ہے نا اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو. او اشد ذکرا، او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو، ٹھیک ہے نا. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، تو اب بعض لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ٹھیک ہے نا، اے اللہ ہمیں کیا کر دے، دنیا میں بھلائی عطا فرما دے. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. کہ مطلب دنیا کے اندر تو بھلائیاں مانگتے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. اچھا یہ دیکھو اب سمجھنا ہے ذرا. اب میں تھوڑی باتیں کم کرنے لگ پڑا ہوں اس وجہ سے کہ آپ لوگ کہو گے استاد جی کورس بہت پیچھے رہ گیا، لیکن کیا کروں، مجھے صرف ناب نہ چھیڑوں تو مجھے سکون نہیں آتا. کا ذکرکم، ذکر بچوں یہ کیا ہے، یہ مصدر ہے. اچھا ذکر کیا ہے، مصدر ہے. یہ کم جو ہے نا یہ ضمیر آ گئی، ضمیر مجرور متصل آ گئی ہے، ضمیر مجرور متصل ہے، ٹھیک ہے نا. ذکرکم مجرور متصل ہے، ٹھیک ہے نا. محلن کیا ہے، محلن مجرور ہے،
لیکن مانن کیا ہے بچوں؟ یہ فاعل ہے. اچھا، جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو. مصدر بھی عمل کرتا ہے نا، میں نے اس دن بھی بتایا تھا نا، آ جبانی ضرب زیدن امرن، بتایا تھا نا اس دن، آ جبانی ضرب زیدن، مثلا کا مصدر بھی عمل کرتا ہے. شام کی کلاسوں میں جو میں بتاتا ہوتا ہوں، کا ذکرکم آباءکم، تو ذکر مصدر تھا. یہ کم ضمیر مجرور محلن ہے، مجرور محلن ہے کہ محل مبنی ہے نا، مبنی ہے تو یہ محلن ہے. تو لیکن مانن کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، جیسا کہ تم ذکر کرتے ہو. اور یہ آباءکم مفعول بھی بن رہا ہے. اچھا، یہ کس کے لیے؟ مصدر کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے. اچھا، مصدر کے لیے کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی. تو یہ مصدر نے اپنا عمل کیا ہے یہاں پر. پتہ نہیں بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی. کا ذکرکم آباءکم، اس لیے آباءکم آیا ہے کہ تمہارا، جیسا کہ تمہارا ذکر کرنا اپنے آباء و اجداد کو. تو مصدر عمل کر رہا ہے یہاں پہ. آباءکم یہ مفعول بھی بن رہا ہے، مصدر کے لیے، ذکر کے لیے بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ. فمن الناس میں، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ ایسے ترجمہ میں دوڑا کروں بس. سمجھ آئی بات. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں، مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، انہی میں سے وہ بھی ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں کیا کر؟ دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ٹھیک ہے نا، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ وکی کی امر ہے. ٹھیک ہے نا، کی میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ کی. ٹھیک ہے نا، تو کی تو بچا ہم کو نہ. ٹھیک ہے نا، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، نہ ضمیر منصوب متصل ہے، امر کے بعد جو آئی تو یہ اس میں سے. تو وقینا عذاب النار اولئک لهم نصیب مما کسبوا. ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، اولئک یہ وہ لوگ ہیں، لهم نصیب مما کسبوا، جنہیں اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ، ٹھیک ہے نا، ان کو ملے گا. ٹھیک ہے نا، ان کو آخرت میں جو ہے نا ثواب کی صورت میں ملے گا. یعنی ٹھیک ہے نا، جن اپنے اعمال کی کمائی کا حصہ، لہم نصیب، ان کے لیے حصہ ہے، مما کسبوا جو انہوں نے کمایا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے. واذکروا اللہ، اور تم جو ہے اللہ کا ذکر کرو، فی ایام معدودات، فی ایام معدودات یعنی گنتی کے جو چند دن ہیں. ٹھیک ہے نا، چند دنوں میں، یعنی تم اب جو مینا کے اندر موجود ہو یا اس جگہ کے اوپر جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ فی ایام، فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیہ، پھر جو شخص 2 ہی دن میں جلدی چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. ومن تاخر فلا اسم علیہ، اور جو اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ جی جو اچھا جی، اور جو شخص ایک دن بعد میں جائے، یعنی ایک دن بعد بھی اس میں سے ہوتا ہے نا کہ فلا اسم علیہ، یہ کس کے لیے؟ لمن اتقا، یہ اس آدمی کے لیے ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تصویر سے جو تقوی اختیار کرے. واتقوا اللہ، اور تقوی، اور ڈرو اللہ سے، یعنی تقوی، تم سب تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب کو اسی طرف لے جا کر جمع کیا جائے گا. اچھا، یہ بھی بات ہے. دیکھو مینا کے اندر جو ہوتے ہیں نا، آپ لوگ تو 2 ہی دن گزارے، جنہوں نے حج کیا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ مینا کے اندر جو ہے نا اصل میں 3 دن ہے. اصل میں تو بیسیکلی 3 دن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 11 12 13 حج کو جو ہے نا واپسی ہوتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ 12 کو بھی واپسی کی جا سکتی ہے. اس دوران جمرات پر کنکریاں مارنا واجب، البتہ 12 تاریخ کے بعد مینا سے چلا جانا جائز ہے. 13 تاریخ تک رکنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی رکنا چاہے 13 تاریخ کو بھی رمی کر کے واپس جا سکتا ہے. تو وہ آپشنل ہوتا ہے، آپ کا ثواب کا کام ہے کہ اگر آپ 13 تک رکنا چاہتے ہو. لیکن اکثریت کیا ہوتی ہے، وہ تو سارے واپس ہونے کی اس میں ہوتے ہیں. تو 12 11 10 11 یعنی 11 12 جو اس میں سے ہوتا ہے نا کہ اس میں سے 10 کو آپ کنکریاں مارتے ہو، 11 کو مارتے ہو، 12 کو مارتے ہو. ٹھیک ہے نا، تو اگر آپ 13 کو رک جاتے ہو تو 13 میں پھر کیا ہے، آپ ویسے تو 11 اور 12 کو آپ کو معلوم ہے کہ کنکریاں کب ماری جاتی ہیں؟ زوال کے بعد ماری جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، زوال کے بعد کیا ہوتی ہیں؟ کنکریاں ماری جاتی ہیں. ٹھیک ہے، زوال سے پہلے نہیں ماری جاتی. لیکن آج کل سعودیہ والے جو ہے نا وہ ٹائم دیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کیا کریں گے، وہ آپ بعض لوگوں کو زوال، احناف کے نزدیک کیونکہ زوال کے بعد ہیں وہ کنکریاں، تو ٹائم اس میں سے تھے. تو 13 کو جو ہے نا کنکری جو ہے نا وہ زوال سے پہلے ماری جا سکتی ہے. 13 کو تو اگر تو 12 کو آپ نکل جاتے ہو، واپس چلے جاتے ہو مکہ، آپ چلے جاتے ہو اپنی جگہ پہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ مینا میں رکے رہ گئے ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پھر آپ 13 کو رکو اور 13 کو کنکریاں مار کے پھر آپ جاؤ گے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، اب آگے جی اس میں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ٹھیک ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ، اور اچھا جی، اور لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا، لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ٹھیک ہے نا، کہ دنیاوی زندگی کے بارے میں اس کی باتیں تمہیں بڑی اچھی لگتی ہیں. تمہیں اس کو دنیاوی زندگی کے بارے میں نا تمہارے اس کو بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ اس کے دل پر ہے،
ٹھیک ہے نا، جو کچھ اس دل میں ہے اس پر بھی وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، وہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس کو کیا کر رہا ہے، وہ اس کو اللہ کو گواہ بناتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور ٹھیک ہے نا، حالانکہ وہ کیا ہے تمہارے دشمنوں میں سب سے زیادہ. الد الخصام جو ہے نا مطلب خوب جھگڑالو جو ہوتا ہے، اس نے کیا لکھا، کٹر. کٹر. الد الخصام کا مطلب کیا ہوتا ہے، الد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، خصم مطلب خصام جھگڑے کے معنی، تو الد الخصام کا مطلب کیا، خوب جھگڑالو ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا تھا کہ اس میں سے جو ہے نا، تو جو ہے نا یہ جو ہے نا، تو وہ الد الخصام. تو کہتے ہیں کہ جی یہ اب اس میں سے جو ہے نا، یہ کون تھا، یہ اس میں سے یہ اخنس بن شریک جو ہے نا، اخنس بن شریک، یہ ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا، اس نے وسلم کے پاس آ کر بڑی چکنی چپتی باتیں کی اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنے ایمان لانے کا اظہار کیا. لیکن جب واپس گیا تو راستے مسلمانوں کی کھیتیاں جلا دی، ان کے مویشیوں کو ذبح کر ڈالا. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہوئی ہے، یہ آیت جو ہے نا اس کے پس منظر میں آئی ہے کہ اخنس بن شریک جو تھا، یہ جو ہے نا یہ باتیں جو ہے نا، اس لیے جو ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن اندر سے کیا ہوتے ہیں، منافقت ہوتی ہے، اوپر سے بڑے اچھے اندر سے جو ہے. تو یہ بھی بندہ یہی کام کرتا تھا کہ دیکھو ایسی لوگوں کی باتیں جو ہیں، اور ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو اوپر سے کیا ہوتے ہیں بڑی چکنی چپٹی باتیں کر کے آپ کو جو ہے نا اس میں سے اپنے باتوں میں لگا لیں. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اور جب وہ وَإِذَا تَوَلَّى اور جب اٹھ کر جاتا ہے تو سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کیا، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ اس میں فساد پھیلائے. ٹھیک ہے نا، وہ فساد مچائے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور یہ کہ فصلیں تباہ کر دے. وَالنَّسْلَ، اور نسلیں جو ہے، جانوروں کو بھی اس نے آگ لگا دی تھی، تو کھیتیوں کو اور جانوروں کو آگ لگا کے چلا گیا تھا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور حالانکہ اللہ کو فساد پسند نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کیا، اتق اللہ، کہ وہ کہتا ہے اللہ کا خوف کر، اتق اللہ، اخذته العزة بالاسم حسبه جہنم، اخذته عزت. ٹھیک ہے نا، تو ہاں، تو تکبر اس کو گناہ پر اور آمادہ کر دیتا ہے. یعنی اخذت العزت، یعنی یہ نخوت جو ہے نا، نخوت کا معنی کیا ہوتا ہے، تکبر جو ہے نا، تو اخذت العزت بالاسم، تو اس کو یعنی تو اس کو جو تکبر ہے اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے. تاسبو جہنم، جہنم، تو اسی کے لیے کیا ہے، بس جہنم اس کے لیے کافی ہے. جہنم ہی اس کے لیے کیا ہے، کافی ہے، یعنی جہنم اس کو راس آئے گی. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، لَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یاد رکھو کہ جو ہے نا، یقین کرو کہ وہ بہت برا بچھونا ہے. مہاد کسے کہتے ہیں، بچھونے کو کہتے ہیں. وَلَبِئْسَ، بیسا پڑھا تھا نا، بیسا سانے محبت سا. ٹھیک ہے نا، تو افعال ضم جو ہے، افعال ضم میں سے افعال مدح و ضم جو ہے پڑھتے بیسا اور سا جو ہے وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یاد رکھو، یقین کرو کہ وہ بہت برا بچھونا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، ٹھیک ہے نا، ابتغاء مرضات اللہ، جو اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنی جان کا سودا کر لیتا ہے، یعنی اپنی جان بیچ دیتا ہے. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے. کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں صحابہ کرام کے اس میں بتایا جا رہا ہے، صحابہ نے اپنی کیا کی ہیں، جانیں کیا کر قربان کر دی جو ہے دین کی خاطر جو ہے. اس میں سے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، یقین جانو کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. بھائی آپ کو میں نے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اسلام کسے کہتے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات. ٹھیک ہے نا، جس میں کیا ہوں گی، یہ ساری باتیں پائی جائیں گی وہ دیندار ہوگا. اور اگر صرف حاجی صاحب اور کیا ہوتے ہیں جی مولوی صاحب اور فلاں تاجد گزار، ٹھیک ہے نا، ذاکر صاحب، ٹھیک ہے نا، مجاہد صاحب، اور کہ جو ہے نا ختم نبوت والا جو ہے نا مجاہد صاحب، ٹھیک ہے نا، کیا ہو گیا، چند چیزیں پکڑ لیں باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیا، تو یہ دیندار نہیں کہلائے گا بندہ. دیندار بندہ وہ ہے جس کے عقائد بھی ٹھیک ہوں، معاملات، عبادات بھی ٹھیک ہوں، معاملات بھی ٹھیک ہوں، معاشرت بھی ٹھیک ہو، اور اخلاقیات بھی ٹھیک ہوں. اور ہر ایک میں 5 پابندیاں ہوتی ہیں. فرائض کی پابندی کرے، واجب کی پابندی کرے، جو ہے نا وہ جو ہے نا سنت کی پابندی کرے، حرام سے بچے، مکروہ تحریمی سے بچے. تو 25 چیزوں کے اوپر جو بندہ کیا ہوگا، عمل کرے گا تو وہ دیندار کہلائے گا. جو 25 چیزوں پہ عمل نہیں کرے گا تو وہ دیندار نہیں کہلائے گا. 25 چیزوں کے اوپر ہر ایک میں 25 ہوئے ہیں، فرائض، واجبات، سنت موقدہ، حرام اور مکروہ تحریمی، تو وہ جو ہے وہ دیندار نہیں کہلائے گا. تو ہم اکثریت ایسے ہی ہیں
ہم جو ہے نا کیا ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں، ہم جو ہے نا عبادت گزار ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم ذکر کرنے والے ہیں، ہم جو ہے نا یہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے نا. تو یہ 25 کیسے ہوگے؟ دیکھو، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، 5 یہ ہوگے نا. ہر ایک میں 5 قسم کی پابندیاں ہیں. فرائض پہ عمل کرے، واجبات پہ عمل کرے، سنت پہ عمل کرے، ٹھیک ہے. 3 حرام سے بچے، مکروہ تحریمی سے بچے. تو 25 بن گئی نا، 25 ضرب 25، 5 ضرب 5، 25، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہو گئی؟ تو یہ کیا ہو گئی ہیں؟ یہ ہر ایک میں 5 5 اس کی وہ ہے نا. 5 عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات تھی نا. ان 5 کے اندر آگے کیا ہیں؟ 5 قسم کی پابندیاں ہیں. ان 5 کے اندر 5 قسم کی پابندیاں ہیں. تو یہ کیا بن گئی؟ 25 بن گئی. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ جو بندہ اس پہ عمل کرے گا تو تب وہ دیندار ہے. اور دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اسلام میں پورے کے پورے داخل، ایمان والے تو تھے پہلے سے پہلے، ٹھیک ہے نا. اسلام میں کیا ہے؟ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. حضرت نے اس کے کیا فرمایا کہ اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو پورا جو ہے، باقی 5 5 کیا ہیں؟ باقی 5 بتا دیا ہے نا. دیکھیں، عبادات ہیں، مثلا آپ نماز کے اندر ہی لو تو کیا ہوں گے؟ مثلا عبادات میں 5 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا. چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ کچھ چیزیں آپ پہ فرض ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں آپ پہ کیا ہیں؟ واجب ہیں. کچھ چیزیں آپ پہ کیا ہیں؟ سنت موقدہ ہیں. کچھ چیزیں آپ پہ کیا ہیں؟ حرام ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں کیا ہیں؟ مکروہ تحریمی ہیں. تو یہ کیا ہو گئی؟ عبادت میں آ گئی نا اس میں سے. ایسے ہی ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ ہر اس میں سے یہ کیا ہوتی ہیں؟ فرائض، واجبات، سنت، یہ آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کیا بن جاتی ہیں؟ 25 بن جاتی ہیں. جو 25 پابندیاں کرے گا تو وہ دیندار کہلائے گا. جو 25 پابندیاں نہیں کرے گا وہ دیندار نہیں کہلائے گا، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو، اور اسی سے فرمایا کہ دیکھو شیطان کی پیروی نہ کرنا، ٹھیک ہے نا، تمہارا کھلا دشمن ہے. تو یہ اس میں سے، تو یہ اس میں سے آ گیا کہ جی اچھا جی. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، ٹھیک ہے نا. من بعد جات میں، پھر جب تمہارے پر روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہوں، اگر تم ان کے بعد بھی پھسل گئے، زلل تم، اگر تم پھسل گئے نا، کب؟ من بعد ما جاءتکم البینات، کہ تمہارے پاس کھلی دلائل آنے کے بعد بھی اگر تم پھسل گئے، فعلموا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، تو جان لو کہ اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی جو ہے اس میں سے وہ ہے، ٹھیک ہے نا. حکمت کے اندر سے بھی وہ آ گئے اس میں سے. عقائد میں بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عقائد کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں؟ عقائد سارے عقیدے تو وہ نہیں ہیں آپ اس میں سے جو ہے نا. بعض چیز عقائد کے کیا درجے ہوتے ہیں؟ مختلف قسم کے عقائد کے اندر بھی درجے ہوتے ہیں. بعض عقیدے کیا ہیں جن کی بڑی سختی کے ساتھ وہ ہوتی ہے. بعض عقیدوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا لچک کی وہ پہلو ہوتے ہیں اس میں سے جو ہے نا. اس میں عقائد کے اندر بھی ہیں چیزیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کہو کہ توحید پہ عمل کرنا تو کیا ہے؟ وہ تو فرض آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. رسالت، آخرت وغیرہ جو ہیں، اسی طرح ہی کچھ چیزیں جو ہے نا اس طرح مختلف وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو عقائد کے اندر بھی شعبے بنتے ہیں اس میں سے. اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں سے کیا نہیں ہے کہ آپ اس کو پورے طور پہ وہ نہیں ہوتے ہیں، آپ اس کی پوری کیفیات کا معلوم نہیں ہوتا آپ کو، ان کیفیات کا معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیا کیفیات ہیں، ٹھیک ہے. اس لیے وہ آپ کو ایک دن استاد جی نے بھی بتایا تھا کہ جناب یہ جو سماع موتا کا مسئلہ ہے کہ کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، تو ہمارے اکابر جو تھے اس معاملے میں یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی اس پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، زیادہ اس پہ بحث نہ کریں کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ عقیدے کی وہ ہے کہ چلو جی اس میں سے. اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے، حضور اپنے روزے مبارک میں زندہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے مبارک میں حیات ہیں، وہ زندہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء جو ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں تو اپنے روزے مبارک میں وسلم، تو جو بندہ یہاں سے درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں. اور جو مسجد نبی میں کھڑا ہو کے معجزہ شریف کے سامنے جا کے پڑھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سنتے ہیں، اس درود شریف کو. لیکن کیا ہوا کہ یہ جو تھا یہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ عرصہ سے مراد ہے کہ آج سے کئی سال پہلے جو ہے یہ کچھ علماء نے کیا کرنا شروع کر دیا اس کے اوپر، وہ شروع کر دیا کہ جی یعنی اس میں سے، تو اس سے پھر مسئلہ چھڑ گیا حیات اور ممات کا مسئلہ چھڑ گیا. اس سے بن گئے حیاتی اور مماتی جو ہیں. حیاتی اور مماتی، حیاتی وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ اپنے روزہ مبارک میں ان کو حیات حاصل ہے. اور مماتی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو حاصل نہیں ہے.
تو ان کو ہم نے سمجھانی پہلے جو تھا ہمارے اکابر نے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو اس مسئلے کو نہ چھیڑو، کہ عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے، تم جو ہے اس میں چھیڑ رہے ہو. لیکن جب انہوں نے خوب اس کے اوپر اچھالا تو پھر ہمارے اکابر نے پھر کیا کیے ہیں، پھر ان کے زبردست قسم کے جوابات دیے ہیں ان کے، اور بڑا پھر جو ہے نا ان کو رگڑا لگایا ہے. تو اس لیے اپنا عقیدہ یہ رکھیے یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ مبارک میں حیات ہیں، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جو ہے تو جو بندہ وہاں پہ مسجد نبی میں جا کے درود شریف پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کو خود سنتے ہیں جو اس میں سے کیا. تو یہ مختلف قسم کے اس طرح کے ہوتے ہیں. ایسے سماع موتا کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ جناب اس کو مسئلے کو زیادہ نہ چھیڑا جائے. سماع موتا کے اندر فرشتے یہ جو مردے ہوتے ہیں کیا یہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، اس میں صحابہ کے درمیان میں اختلاف تھا. صحابہ کے درمیان میں بھی اختلاف تھا کیا ہے اس میں سے، کیا وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا کہ بعض صحابہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بس صرف اور صرف چند ایک جو ہوتے ہیں جو وہ ہوتا ہے جو یہ حدیث میں جو آتا ہے کہ جوتوں کی آواز سنتے ہیں، تو وہ اس حد تک جو ہے، ٹھیک ہے نا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تو اس میں سے تو آپ جب جاتے ہیں آپ وہ پڑھتے ہیں اگر تو کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، تو یہ اس میں سے تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جناب جن کو اللہ سنانا چاہتے ہیں اللہ وہ کیا ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، جن کو اللہ نہیں سنانا چاہتے وہ نہیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن کی ایک آیت بھی آتی ہے نا انک لا تسمع الموتى، کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں دیکھو یہ مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیا مطلب ہے لا تسمع، یہ اس آیت کو لیتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے ہیں. اس کے ہم جوابات دیتے ہیں مختلف جو ہیں، تو اس طرح ہی مختلف ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی. یہ اب جو ہے نا اچھا جی فَإِن زَلَلْتُمْ، اب دیکھیے جی فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تم پھسل گئے اس بارے میں جب تمہارے پاس واضح روشن دلائل آ چکے ہیں، فَعْلَمُوا، تو جان لو کہ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ کیا ہیں زبردست ہیں، اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت میں بھی کامل ہے. یعنی ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھو اللہ تعالیٰ جب چاہے تو کیا کر سکتا ہے، سزا دے سکتا ہے آپ کو، لیکن حکمت ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں فوراً، کیونکہ حکیم بھی ہے نا اللہ تعالیٰ، فوراً نہیں پکڑتے ہیں. اس میں سے هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، ہاں هل ينظرون، تو یہ ہاں یہ اب الا آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل، في ظلل، تو کہتے ہیں کہ یہ کفار ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادلوں کے سائے فی ظلل من الغمام، فی ظلل من الغمام، غمام کہتے ہیں بادل کو، ٹھیک ہے نا، ظلل سائے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کفار ایمان لانے کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود بادلوں کے سائبانوں میں ان کے سامنے موجود ہو، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے نا تو یہ اس میں سے آ گیا من الغمام میں اچھا جی والملائکۃ، اور اس طرح کیا آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور فرشتے بھی آ جائیں یعنی ان کے ساتھ ہوں. وقضی الامر، اور سارا معاملہ چکا دیا جائے. وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور، اور کیا ہوگا آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر رہیں گے. تو یہ کفار کس بات کے اوپر ہے، اللہ خود آ جائے تب یہ ایمان لائیں گے. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، کہ کیا یہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ خود آ جائے فی ظلل من الغمام، یعنی کہ بادلوں کے سائبانوں کے اندر، بادلوں کے سایوں کے اندر اللہ خود آ جائے اور ملائکہ بھی آ جائیں اور فیصلے کر دیے جائیں، تو تب یہ ایمان لائیں گے. یہی بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے نا. کیا کہتے تھے، یہ کہتے تھے کہ جناب اللہ تعالیٰ براہ راست ہمیں نظر آ کر ہمیں ایمان لانے کا حکم کیوں نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں کیوں حکم وہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اب یہی وہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو اصل تو کیا ایمان بالغیب ہوتا ہے، بن دیکھے اصل میں ایمان لانا ہے نا. اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لاؤ گے تو وہ کیا ایمان لانا ہوگا. اس لیے دیکھو جس وقت کیا ہوتا ہے نزا کا عالم ہو جاتا ہے، نزا کا عالم جب آپ آخرت کو دیکھ لیتے ہو تو اس وقت ایمان معتبر نہیں ہوتا. جب آخرت خود دیکھ لی ہے انسان نے تو پھر کیا نہیں ہے، پھر تو ایمان معتبر ہی نہیں ہے. موت کو خود دیکھ لیا، اسی لیے موت سے پہلے پہلے، موت کے فرشتے آنے سے پہلے پہلے توبہ کا اختیار ہے. اچھا یاد رکھ لو کہ توبہ کا اختیار کب تک ہے بندے کے پاس، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے. موت کا فرشتہ اگر نظر آ گیا تو بس پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. تو اصل تو کیا ہے ایمان بالغیب اصل چیز ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے دیکھنے سے جو ہے یہ مطالبے کرتے تھے. تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ کس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو، ٹھیک ہو گیا جی.
تو یہ بات یہاں تک مکمل ہو گئی ہے. اچھا یہ جو نہیں جانے دیتے تو دور سے پیچھے عورتیں سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں سے جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہاں سے جو ہم پڑھتے ہیں درود شریف جو ہے, اور نام لے کے بتایا جاتا ہے فلاں بن فلاں کی طرف سے جو ہے نا آپ کے لیے کیا ہے, یہ ہدیہ ہے, ٹھیک ہے نا, فلاں بن فلاں کی طرف سے. تو کتنی بڑی ہماری سعادت ہوگی کہ ہمارے لیے کیا ہمارا نام لیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ فلاں نے جو ہے نا یہ ہدیہ بھیجا ہے, فلاں نے یہ ہدیہ بھیجا ہے. تو کتنی بڑی سعادت ہے یہ اس میں سے کہ ان کے سامنے جو ہے نا یہ وہ کیا جا رہا ہو, ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی آتا ہے کہ جناب امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 2 دن جو ہے نا امت کے اعمال, پیر کے دن اور یعنی جو جمعے کی رات اور پیر کی رات جو ہوتی ہے نا, یعنی وہ جو ہوتا ہے نا, آپ نے کہا بھی ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی جمعے کے دن مجھ پہ کیا کیا کرو, کثرت سے درود پڑا کرو. اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں, بعض کے کیا ہوتے ہیں تفصیلی اعمال پیش کیے جاتے ہیں, بعض کے اجمالی اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تفصیلی اجمال کا مطلب کیا ہے کہ یہ عمل کر رہے ہیں, اور بعض کے اجمال کے اچھے عمل کر رہے ہیں, یا یہ جو ہے نا یہ برے عمل کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ برے عمل کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے سمجھ رہے ہیں بات کو, اس لیے بڑی خطرناک چیز ہے کہ جناب ہم جو اعمال کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ قیامت کے دن سوچیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے ہوگا, ٹھیک ہے نا. ایک شاعر تھا نا قتیل, اس کا نام تھا, شاعر قتیل, فارسی شاعر تھا شاید, ایک تو قتیل شفائی وہ پاکستانی وہ نہیں, ٹھیک ہے نا, ایک قتیل جو تھا وہ شاعر تھا, ٹھیک ہے. تو وہ کیا کرتا تھا, وہ بڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بڑی لکھا کرتا تھا, اور بڑا اس میں سے تو ایرانی تھا, مطلب ہندوستانی تھا یہ. تو اب جو ہے نا وہ ایران سے ایک بندہ چلا, اس نے کہا یہ تو بڑا کوئی ولی اللہ لگتا ہے مجھے, ٹھیک ہے نا. تو اس نے کہا کہ تمہیں بڑا ولی اللہ لگتا ہے کہ یہ تو بڑی ایسے شعر کہتا ہے. تو وہ چلا گھر ادھر ہندوستان آیا, تو مرزا قتیل اس کا نام تھا, مرزا قتیل شاعر جو تھا. تو اس نے پوچھا جا کے, گھر میں جا کے پوچھا کہ جناب شاعر صاحب کدھر ہیں, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو نائی کی دکان پہ گئے ہوئے ہیں, نائی کی دکان پہ گئے ہوئے ہیں, کیا کرنے کے لیے جی, داڑھی صاف کرانے کے لیے. اس کو دل میں لگا کہ یہ کیا حساب ہے, جو ہے وہ گیا تو نائی کی جو ہے نا وہ جب داڑھی اسے دیکھا تو یہ داڑھی صاف کرا رہا تھا, تو اس نے کہا آغا ریشمی تراشی, ٹھیک ہے نا, کہ تو داڑھی صاف کر رہا ہے, تو داڑھی صاف کر رہا ہے. تو وہ بھی شاعر تھا نا, اس نے کہا بلے ریشمی تراشم پر ولے دل کسے نمی خراشم, ہاں داڑھی کیا کر رہا ہوں, صاف کر رہا ہوں, لیکن کسی کا دل تو نہیں دکھاتا. اس نے کہا, اس نے بھی شاعری, اس نے کہا تجھے پتہ ہے تو دونوں جہانوں کے سردار کا دل جو ہے نا تو ان کے جو ہے نا وہ کر رہا ہے, دکھا رہا ہے. تو یہ جو پھیر رہا ہے اس طرح جو ہے یہ اپنے چہرے پہ تو نہیں پھیر رہا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ پھیر رہا ہے تو جو ہے کہ جو تو داڑھی کو صاف کرا کے. تو یہاں یہی کیا, وہی شاعر تھا, عاشق تو تھا, بے ہوش ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس نے جب اٹھا تو اس نے کہا جزاک اللہ, کے چشم باز کرتی کہ تو نے کیا کرتی, میری تو آج آنکھیں کھول کے رکھتی ہیں, مرابا جانے جہاں ہم راز کر دی, کہ میرے تو آج کیا کر دیا تو نے, تو آج میری آنکھیں کھول دی ہیں, اور مجھے تو جو ہے ان کے ساتھ ملا دیا کہ میں کیا کر رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ داڑھی پہ جو کرتے ہیں, تو ہم جو گناہ کرتے ہیں یہ یاد رکھو, ہم اپنی ذات کے اندر وہ نہیں کر رہے ہیں, یہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو کیا کر رہے ہیں, حضور کے ادھر تکلیف پہنچا رہے ہیں ان کو. انہوں نے ہمارے لیے کیا پتھر کھائے ہیں, کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں, اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ گناہ کر کے. جب ہمارے اعمال پیش ہوں گے تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی کہ یہ وہ بندے تھے جن کے لیے میں نے پتھر کھائے ہیں, یہ وہ بندے ہیں جن کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا ہے, اور یہ ایسے اعمال کر کے مجھے کتنا دکھ پہنچا رہے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ باپ کو کیا ہوتا ہے, اولاد اگر کوئی غلط کام کرتی ہے تو باپ کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے کہ میں نے کتنا اس پہ محنت کی تھی, کیا کچھ اس پہ کیا تھا, اور اس نے مجھے کیا صلہ کیا دیا اس میں سے. اس لیے حسن پہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں امت کے جو ہیں. اور اس میں سے اور قیامت کے دن سامنا کیسے ہوگا, کہ سوچیں ذرا, جب جائیں گے تو کیا ان کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں, اچھا جی. اس لیے ہمارے بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ روزے پہ جاتے تھے تو وہ سامنے روزے کے جالیوں کے پاس نہیں جاتے تھے, وہ دور سے کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے تھے. تو انہوں نے جو ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا اس میں سے, تو انہوں نے کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ حضرت آپ جو ہے نا آپ روز آگے کیوں نہیں, جالیوں کے پاس کیوں نہیں ہو رہے. انہوں نے کہا میں جو پاکستان میں اعمال کرتا ہوں مجھے معلوم ہے. ہاں وہ بزرگ آدمی, انہوں نے کہا مجھے پتا ہے کہ میں کیا اعمال کرتا ہوں, اور میں کس جو ہے نا منہ سے آ کے حضور کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے میں آ گیا ہوں, دیکھیں جناب میں ایسے ایسے جو ہے نا کتنے گناہ کر کے جو ہے نا میں آپ کے سامنے پھر بھی بڑی دلیری کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں. کہتے میری تو ہمت نہیں ہوتی کہ میں آگے جا سکوں.
اس لیے یہ جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے یہ بڑی احتیاط کرنی چاہیے. دیکھو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تو ویسے بات ہے، وہ تو ہمارے ہر حال میں کیا ہوتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں ہماری ساری چیزیں جو ہیں، ان کا تو معاملہ ہی اور ہے. ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ معاملہ اور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے وہ اور ہے. بہت زیادہ فرق ہے ان کے اندر سے. آپ کہو کہ جی ہم تو ویسے بھی سارے وہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے. اور اس لیے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی جو شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے یا کچھ وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اللہ تعالیٰ کو بہت سا غصہ آتا ہے اس کے اوپر پہ. تو اسی وجہ سے کیا ہے یہ اس میں سے کہ یہ چیزیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے ہمیں، ہم کوئی ایسی وہ نہ کریں کہ ہم تکلیف کا باعث نہ بنیں. بلکہ چلو آج